बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ मामलात खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर आपसे बात करनी है। कुछ अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ एक हुक्मनामा जो है ये अफ़गान मीडिया के कुछ ज़राए में गर्दिश कर रहा है। शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा का ये हुक्मनामा है, उनसे मंसूब किया गया है और ये हथियारों की तक़सीम से मुतल्लिक़ है। ये मामला भी आपके सामने रखना है। ज़ल्मे ख़लीलज़ाद जो बहुत अहमियत के हामिल किरदार रहे हैं अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़, इस ख़ित्ते से मुतल्लिक़, उन्होंने एक्स पे लिखा है अब इमरान ख़ान की रिहाई से मुतल्लिक़। ये बहुत ज़्यादा एक अहम मामला है, इस पर भी बात करनी है और कुरम के कुछ मामलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़िला खैबर के हवाले से। ज़िला खैबर में जो बिल्कुल पेशावर के साथ ही ये ज़िला वाक़या है, आपको पता है अफ़गानिस्तान के साथ मुत्तसिल है और यहाँ पे वादी तीरा में, और ये वादी तीरा जो है बिल्कुल अफ़गानिस्तान के करीब है। यहाँ कुछ दिन पहले एक वाक़या होता है, एक मार्टर गोला लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हो जाते हैं और कुछ अफराद इसमें ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर यहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया, ये बच्चों की मैयत लेकर वो वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया, सरापा एहतजाज बने। ये मुंतकिल होना चाह रहे थे मैयतों समेत पेशावर, और पेशावर में ये एहतजाज करना चाह रहे थे, लेकिन पेशावर की तरफ जाने की इनको इजाज़त नहीं दी गई और वहाँ अरहांगा चेक पोस्ट पर इनको रोका गया। इलाक़ाई मुशरान के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के मुज़ाकरात हुए, ये मुज़ाकरात कामयाब हुए। फ़ैसला हुआ कि 50 लाख शहीद बच्चों के वरसा को, यानी फ़ी शहीद 50 लाख रुपए और हर ज़ख्मी को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मकामी लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले वादी तीरा के भूटान शरीफ में मार्टर गोला गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए थे और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए थे और मुज़ाहिरीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए पेशावर का रुख कर लिया था। मकामी ज़राए का कहना है कि कबायली रवायत के मुताबिक वाक़े पर माज़रत की जाएगी और ये यकीन दहानी भी कराई जाएगी कि आबादी वाले इलाके में मार्टर और तोप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और आपको पता है कि इन इलाकों में बारूदी सुरंगों के भी धमाके होते हैं, किलोना बम भी पड़ते हैं, इस तरह के मार्टर गोलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ज़्यादा बच्चे मुतासर होते हैं, ख़वातीन मुतासर होती हैं और ये सिर्फ़ एक इलाके की कहानी नहीं है, ये पूरा इलाका, पूरा ये पश्तून बेल्ट जो है, कबायली बेल्ट जो है, ये इस किस्म की कहानियों से भरा पड़ा है। तो ये एक ताज़ा वाक़या था और इस वाक़े में तस्फ़िया हो गया है। पैसा जो है ज़ाहिर है कि इंसानी जान का मुतबादिल नहीं हो सकता, लेकिन चूँकि रिवायात हैं, मुज़ाकरात होते हैं, कुछ न कुछ मुतालबात सामने रख दिए जाते हैं, कुछ न कुछ यकीन दहानियाँ जो हैं वो सामने रख दी जाती हैं और उसके बाद तस्फ़िया हो जाता है और आर्ज़ी तौर पर मसला जो है वो हल हो जाता है। आते हैं पारा चिनार की सूरत हाल के हवाले से। पिछले कई हफ़्तों से आपको पता है पारा चिनार और पेशावर की जो मरकज़ी शाहराह है ये बंद है। फ़ैसला अब ये हुआ है कि बंद शाहराह पर गाड़ियों को सिक्योरिटी काफ़िले में ले जाया जाए और एक बंद जेल, खुली जेल की एक सूरत हाल है इस वक्त कुरम की, पारा चिनार की। यहाँ से लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर से लोग पारा चिनार नहीं जा सकते। तो ये फ़ैसला किया गया है कि ये जो सड़क है इसको इस तरीके से खोला जाए। मकामी इंतज़ामिया ने बताया है कि ये सिलसिला 10 दिन तक जारी रहेगा और दिन के एक मखसूस वक्त में गाड़ियों को सिक्योरिटी गाड़ियों के साथ पारा चिनार के मुख्तलिफ़ इलाकों तक ले जाया जाएगा। सिक्योरिटी काफ़िले के बगैर गाड़ियों के लिए शाहराह जो है अभी बंद है और सिर्फ़ काफ़िले की सूरत में जाने की इजाज़त है। गुज़श्ता रोज़ पैदल मार्च जो है वो शुरू हुआ था, पैदल मार्च लोगों ने शुरू किया था। वो पैदल मार्च का सिलसिला जो है अब ये ख़त्म कर दिया गया है और ये मुतबादल एक रास्ता निकाला गया है कि इस तरीके से इस रास्ते को खोला जाए। स्कूल खोले जाएँ, लोगों का मुतालबा है। जो अशिया खुर्दनोश की किल्लत पैदा हुई है उस किल्लत पर काबू पाया जाए और अस्पतालों में अद्वियात फ़राहम की जाए, इलाज मुआलजे की जो बेहतर सहूलत है वो फ़राहम की जाए और ये जो सिलसिला है झड़पों का, इसका मुस्तकिल हल जो है वो ढूंढा जाए। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया है कि हफ़्ते को यानी कल 9 नवंबर को जो है एक जरगा बुलाया गया है। इसमें उम्मीद की जा रही है कि मामलात काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िला कुरम गुज़श्ता कई माह से ज़मीनी तनाज़ात की लपेट में है। ये तनाज़ात फ़िरक़ावाराना शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं, फिर झड़पों का आगाज़ होता है। इन झड़पों में अब तक मुतअद्दिद अफराद मारे जा चुके हैं, कोई 40-50 के करीब अफराद, और इसी दौरान ज़मीनी रास्ते और सड़कें बंद कर दी जाती हैं। फिर जरगे होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, झड़पों का सिलसिला जो है वो रोक दिया जाता है, लेकिन फिर से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है।
تو یہ معاملات ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کہاں جا کر رکتے ہیں۔ صورتحال جو ہے کافی بات ہو رہی ہے۔ افغانستان کے معاملے پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ جے پی سنگھ ایک ہندوستانی سفارتکار ہیں، کافی مہارت رکھتے ہیں اس خطے کی جو ایک سیاست ہے اس پہ، خصوصاً پاکستان، ایران اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے۔ انہوں نے 2 روزہ دورہ کیا کابل کا، اور اس دورے کے حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے۔ اس دورے کو کافی جو ہے جو کوریج دی جا رہی ہے انڈین میڈیا کے اندر بھی۔ کیونکہ کابل کا دورہ کیا ہے ہندوستانی سفارتکار نے، اور کابل اور اسلام آباد کے تعلقات کی نوعیت آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دنوں یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ جے پی سنگھ نے ملاقاتیں کی ہیں افغان وزیر دفاع کے ساتھ، ملا یعقوب مجاہد کے ساتھ، جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ انہوں نے حامد کرزئی سابق افغان صدر کے ساتھ اور بعض دیگر شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تشویش کی باتیں ہیں۔ تشویش کی باتیں یہ ہیں کہ ایک تو 2 طرفہ تجارت کی بات ہوئی ہے، افغانستان کا رخ کرنا اب ہندوستان کی طرف اور متبادل راستوں کی جانب دیکھنا، یعنی ایک تو وہ معلوم راستے ہیں، وہ آسان اور منافع بخش راستے ہیں افغانستان کے لیے جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے چمن ہے، جیسے تورخم ہے، باقی سرحدی پوائنٹس ہیں۔ اب اگر افغان تاجر یا افغان حکومت کا رخ جو ہے اس طرف ہے، ہندوستان کی طرف ہے، اگر چابہار بندرگاہ کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر افغانستان، ایران اور ہندوستان کی جو آپس میں قربتیں ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ تشویش کا پہلو ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن پاکستان اس معاملے کو کتنا سنجیدہ لے رہا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پاکستان ان ملاقاتوں کو کتنا سنجیدہ لے رہا ہے، پاکستان ان ملاقاتوں کا توڑ کرنے کے لیے کیا پلاننگ رکھتا ہے، یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں، اور ان سوالوں کا جواب جو ہے اب ڈھونڈا جا رہا ہے لیکن کہیں سے مل نہیں رہا۔ اس میں اگر آپ تجارت کے حوالے سے بات کریں تو کہا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی تصویر جاری کی جاتی ہے 2 ملکوں کی شخصیات کے مابین، تو لکھا جاتا ہے روایتی طور پہ کہ جی باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ اہم بات جو اس میں باہر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان ملاقاتوں میں بات ہوئی ہے افغان فورسز کی تربیت کے حوالے سے، اور افغان فورسز کو تربیت کہاں پہ، افغان طالبان کی فورسز کو تربیت دینے کی بات کی گئی ہے ہندوستان کے اندر۔ تو انتہائی ایک اہم معاملہ ہے، اور جب بھی ہم افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے پاکستان کا الزام سنتے ہیں، جب بھی ہم خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے الزامات سنتے ہیں، جب بھی ہم بلوچستان کے حوالے سے جو واقعات ہیں ان حوالوں سے جب ہم الزامات سنتے ہیں، تو ان الزامات میں ہمیشہ ہم یہ سنتے ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا اس میں کردار ہے۔ اب اگر بھارتی سرزمین پر افغان فورسز کو تربیت دی جائے گی تو اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تشویش کا پہلو ہے، لیکن اس تشویش کو کتنا سنجیدگی لیا گیا ہے یا لیا جا سکتا ہے، یہ ایک کافی اہم سوال ہے۔ زلمے خلیلزاد کافی اہم شخصیت کے مالک ہیں، ادھر کافی اثر رسوخ ان کا رہا ہے افغانستان میں، اس ریجن میں۔ جب یہ خصوصی نمائندہ ہوا کرتے تھے افغانستان کے لیے، جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ صدر تھے، اور ان کا ایک کردار تھا افغانستان اور امریکہ کے مابین، یا طالبان اور امریکہ کے مابین جو دوحہ قطر میں معاہدہ ہوا، اس معاہدے پر ظاہر ہے کہ ٹرمپ کے مخالفین نے تنقید بھی کی، لیکن پھر ٹرمپ نے کہا کہ جو امریکی افواج کا انخلا ہے اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا۔ یہ جنگوں کے خاتمے کی انہوں نے ہمیشہ بات کی، اور اس معاہدے کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ 20 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا، آج طالبان برسر اقتدار ہیں۔ اس زلمے خلیلزاد نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایک ایکس کے اوپر لکھا ہے، اور یہ لکھا انہوں نے 7 نومبر کو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اب جب کہ ٹرمپ امریکہ میں جیت چکے ہیں، جنرل عاصم منیر ٹرمپ کے دوست کی بلا جواز قید کی وضاحت کیسے کریں گے؟ عمران خان کے حوالے سے سیدھا سیدھا سوال انہوں نے پوچھا ہے، اور مخاطب کیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے، یا امریکہ کی نئی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے، کیونکہ زلمے خلیلزاد ممکنہ طور پر آنے والی جو انتظامیہ ہے ٹرمپ کی، اس میں ان کا بڑا مؤثر کردار ہو سکتا ہے۔ تو اگر ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے تو ایک انتہائی سنجیدہ بات ہے، اور اس کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے۔
کیونکہ اگر جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیز یا امریکہ کے اندر جو پاکستانی ہیں یا جو پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے کارکن ہیں، انہوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں عمران خان کی رہائی کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ اور اگر اس ٹویٹ کے اثرات کے بارے میں بات کی جائے اور ان امکانات کے حوالے سے بات کی جائے جو اس کے بعد پیدا ہو سکتے ہیں، اور جس طرح کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زلفی بخاری باقاعدہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے جہاں جہاں پہ ان کا سر رسوخ ہے وہاں پہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ ضرور رکھیں گے۔ ایک اور معاملہ ہے، اس پر مختصر میں نے بات کرنی ہے۔ طالبان کے جو چیف ہیں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ، ان کے ساتھ ایک حکم نامہ منسوب کیا گیا ہے، اور اس حکم نامے کے مطابق وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس سے ہتھیار، گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا اختیار جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ یہ فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا فیصلہ صرف اور صرف شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کر سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ روز قبل افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے مشرقی صوبوں میں اپنے حامیوں میں فوجی ساز و سامان تقسیم کیا تھا، اور جس کی منظوری شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف سے نہیں لی گئی تھی۔ تو یہ حکم نامہ جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف اور صرف شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ اپنے پاس رکھی ہے۔ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے اس کے مختلف جو آرٹیکلز ہیں، یہ پہلے آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ ہیبت اللہ اخندزادہ کے علاوہ کوئی بھی وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کے ڈپوں میں رجسٹرڈ فوجی ساز و سامان تقسیم نہیں کر سکتا۔ اس حکم نامے کے دوسرے آرٹیکل کے مطابق کسی بھی جب بھی کسی طالبان تنظیم کو فوجی ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے اپنی درخواست قندھار میں ہیبت اللہ اخندزادہ کے دفتر کو بھیجنی ہوگی۔ اس حکم نامے کے آرٹیکل 3 میں لکھا گیا ہے کہ ہیبت اللہ اخندزادہ نے وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اپنے پاس موجود فوجی ساز و سامان کی فہرست کی تصدیق، رجسٹریشن اور نگرانی کے دفتر کو رپورٹ کریں۔ تصدیق، رجسٹریشن اور نگرانی کا دفتر جو قندھار میں ہیبت اللہ اخندزادہ کے دفتر کی نگرانی میں کام کرتا ہے، فوجی ساز و سامان کو سیل کرنے اور اسے تقسیم کرنے کا ذمہ دار ہے، صرف اس صورت میں جب طالبان رہنما کا حکم ہو۔ یہ دفتر فوجی ساز و سامان کے ڈپو کے انتظام کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ حکم نامے میں وزارت دفاع اور جنرل ڈائریکٹریٹ اور وزارت داخلہ سے کہا گیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ہتھیاروں، گولہ بارود، کیمرے، مواصلات اور دیگر فوجی ساز و سامان کی مرمت بھی کی جائے۔ تو اس معاملے کو اختلافات کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے سراج الدین حقانی اور ہیبت اللہ اخندزادہ کے بیچ میں، اور کچھ اس قسم کی خبریں وہاں سے بھی آتی ہیں جو افغان ذرائع ابلاغ ہیں، وہ افغان ذرائع ابلاغ جو طالبان کے بہت کٹر مخالفین ہیں۔ تو اس چیز کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ اسی قسم کے معاملات میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔